تو عدیل صاحب السلام علیکم. ریاض میں موجود ہیں. آپ بتائیے کہ اس اجلاس سے کیا توقعات لگائی جا رہی ہیں اور کیا اقدام ممکن ہوگا قراردادیں منظور کرنے کے علاوہ؟ شامی صاحب، یوں تو یہ اجلاس بالکل گزشتہ سال بھی اسی مہینے میں منعقد ہوا اور اس کے فالو اپ میں یہ اجلاس ہو رہا ہے. لیکن اس اجلاس کو بڑی اہمیت اس لیے دی جا رہی ہے. آپ نے بالکل درست نشاندہی کی جو امریکہ میں ہونے والی جو تبدیلی ہے اور اس کے بعد جو اس وقت جو عرب ممالک اور مسلم ممالک جو پیغام دے رہے ہیں، اس کو نا دنیا بہت غور سے اس مرتبہ اس لیے دیکھ رہی ہے. یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا بھر سے میڈیا آ کے اس کو بہت زیادہ کوریج دے رہا ہے. آپ نے جو کہا کہ اس اجلاس میں مذمتوں اور قراردادوں کے علاوہ کیا ہوگا، تو اس مرتبہ اس ایجنڈے میں یہ تجاویز رکھی گئی تھی کہ سفارتی طور پر بھی دباؤ ڈالا جائے اسرائیل پہ اور اقتصادی طور پہ بھی ڈالا جائے. بہت سے ممالک ایسے ہیں جن کی اقتصادی انگیجمنٹس جو ہیں وہ ہیں، اس حوالے سے اس فورم سے یہ پیغام دیا جائے. تو جو محمد بن سلمان نے بھی پیغام دیا، جو انہوں نے اوپننگ اسٹیٹمنٹ دی، وہ بھی بڑا واضح اور بڑے سخت الفاظ میں دیا. لیگ آف عرب اسٹیٹ کے سیکرٹری جنرل جو ہیں انہوں نے بھی بڑے ہی جارحانہ اور سخت انداز میں بات کی. طیب اردوان جو ہیں انہوں نے تمام مسلم ممالک کو متحد ہو کر آواز اٹھانے کا کہا. تو ابھی پرائم منسٹر شہباز شریف بھی اب سے تھوڑی دیر بعد اسپیچ کرنے والے ہیں اور وہ بھی پاکستان کا موقف رکھیں گے. لیکن یہ بالکل اس وقت اس اجلاس کا ہونا ماضی کے اجلاس، ماضی کی قراردادیں اور مذمتوں سے اس کو ہٹ کے اس لیے دیکھا جا رہا ہے کہ اس وقت جو دنیا کی سپر پاور کی ترجیحات اور ان کے اعلانات، وہاں ہونے والی تبدیلیاں، اور ایسے میں مسلم ممالک کے سربراہان بیٹھ کے اب ان کو اور دنیا بھر کو پیغام دے رہے ہیں کہ اب یہ سلسلہ رکنا چاہیے. تو اس مرتبہ کا جو اجلاس ہے یہ ماضی کے ساتھ اگر ہم کمپیریزن کریں تو یہ کسی حد تک مؤثر دکھتا ہے. اس کا جو ایجنڈا دیکھیں اور اس میں اجلاس میں ہونے والی گفتگو، ان کا جو انداز ہے اگر اس کو دیکھیں، جو پیغام وہ دے رہے ہیں، تو ایسا لگتا ہے کہ اس مرتبہ محض قراردادوں کی بجائے جو سفارشات جو تیار ہوں گی اس میں اقتصادی اور سفارتی سطح پر ایک امپیکٹ کریٹ ہوتا جو ہے وہ دکھائی دے رہا ہے. اچھا عدیل، یہ بھی بتائیے گا کہ قرارداد منظور کروا کر اس پر عمل درآمد کرانے کے لیے کوئی فوکل پرسن یا نمائندہ خصوصی بھی مقرر کیے جانے کی شنید ہے؟ اچھا، اس میں جو وزرائے خارجہ ہیں نا، جو خاص طور پہ جو او آئی سی ممالک کے جو وزرائے خارجہ ہیں، ان کو اس مرتبہ انگیج کر کے کہ وہ اپنے سفارتی سطح پر دنیا بھر میں انگیجمنٹ کر کے جو ہے ان معاملات کو آگے لے کر چلیں. اور اس کے علاوہ اس اجلاس میں یہ بات ہو رہی ہے کہ اقتصادی جو تعاون کے حوالے سے جو چیزیں ہیں جو مسلم دنیا اس میں ڈال سکتی ہے، صلاحیت رکھتی ہے کہ اس طرح سے اس کو دباؤ میں لایا جا سکتا ہے اسرائیل کو کہ وہ اب یہ جارحیت کو روکے. بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ اجلاس ماضی کے اجلاس کے برعکس کسی حد تک یہ مؤثر اس لیے لگتا ہے کہ اب محمد بن سلمان نے جس طرح بات کی، اسرائیلی مظالم کی مذمت نہ صرف کی بلکہ انہوں نے تنبیہ کی کہ کس طرح اب باز رہے اسرائیل، اس کو آگے نہ بڑھائے اور اب آگے جائیں گے تو اس کے کانسیکوینسز ہیں. تو بہرحال اب یہ بات مذمتوں سے کسی حد تک آگے جاتی ہے دکھائی دے رہی ہے کہ ٹائمنگ بڑی اہم ہے. شامی صاحب نے بھی نشاندہی کی اور اس مرتبہ کا جو ٹون ہے، اس مرتبہ کا جو ان کا جو انداز ہے، اس مرتبہ کی یہ جو بیٹھک ہے، یہ قدرے مختلف دکھائی دے رہی ہے. سائیڈ لائنز پر بھی کچھ ملاقاتیں جو ہیں وہ ہوئی ہیں اور یہ بھی اہمیت کے حامل ہیں ظاہر ہے شہباز شریف صاحب کے پوائنٹ آف ویو سے. سائیڈ لائن پہ سلمان صاحب بالکل ہوئی ہیں، وزیر سرمایہ کاری کے ساتھ سائیڈ لائن پہ ملاقات ہوئی ہے. اس کے علاوہ لیگ آف عرب اسٹیٹ کے سیکرٹری جنرل کے ساتھ سائیڈ لائن پہ ملاقات ہے اور اس کے علاوہ بھی کچھ سائیڈ لائن پہ ملاقاتیں ہیں. لیکن ابھی چونکہ پرائم منسٹر نے بھی گفتگو کرنی ہے اور اس کے بعد یعنی 2 ملاقاتیں پہلے ہو چکی ہیں، ان کی گفتگو کے بعد مزید کچھ ملاقاتیں جو ہیں ان کی اسلامی ممالک کے کچھ سربراہان کے ساتھ وہ سائیڈ لائن پہ متوقع ہیں. سعودی عرب سے جو ہمارے تعلقات ہیں ان میں غیر معمولی جوش و خروش دیکھنے میں آ رہا ہے. تو یعنی کوئی توقع لگائی جا سکتی ہے کہ معاملات میں پیش رفت ہوگی اور جہاں یعنی ایم او یوز جو سائن ہو چکے ہیں ان میں کو ہم آگے بڑھ سکیں گے؟
صاحب جو سعودی عرب کے وزیر سرمایہ کاری کے ساتھ پرائم منسٹر کی بات چیت ہوئی ہے، انہوں نے اس بات چیت میں کہا ہے کہ ہم نے جو ابھی ریسنٹلی آپ کے ساتھ ایم او یو سائن کیے ہیں ان میں سے ہم نے 8 پر کام بھی شروع کر دیا ہے۔ اس سے پہلے ہوتا ہی یہ تھا کہ ہمارے ایم او یو سائن ہوتے تھے اور جو ہمارے دوست ممالک ان کا شکوہ یہ ہوتا تھا کہ ان کو آگے لے کے چلنے کے حوالے سے کچھ سیریسنس نظر نہیں آتی۔ تو اس مرتبہ خود پرائم منسٹر نے ان کو بتایا ہے کہ آپ نے ہمارے ساتھ ایم او یو جو سائن کیے ہیں ہم نے اس پہ 8 سے پیش رفت بھی کر دی ہے، اور اس پہ جو ان کی جو ابھی ریسنٹلی محمد بن سلمان کے ساتھ پاکستانی قیادت کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، اس کے بعد مزید بڑی ڈیولپمنٹ جو ہیں پاکستان کے ساتھ جو تعلقات ہیں سعودی عرب کے، وہ مزید اقتصادی میدان میں خاص طور پہ مضبوط ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ بہت ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ عادل وڑائچ ہمارے ساتھ سعودی- ریاض